لیکن وہ آ رہے ہیں انشاءاللہ ویری شورٹلی وہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. میں سوچا کہ اتنے ٹائم میں ہم جو ہے وہ کچھ مطلب سب لوگ جو ہے تھوڑی تھوڑی حاضری لگوا لیں. تو میں خصوصی طور پر تلاوت قرآن پاک کے لیے جناب میں دعوت دیتا ہوں اشرف سیالوی صاحب کو، جو کہ جانی پہچانی شخصیت ہیں، مولانا صاحب ہیں، اور ماشاءاللہ بہت پیاری آواز میں تلاوت کرتے ہیں. آپ سب محظوظ ہوں گے انشاءاللہ. اشرف سیالوی صاحب ان کا، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت شخصیت ہیں. اور میرے دوست جو ڈاکٹر رضوان صاحب ہیں، ان کے فادر ہیں، اور ڈاکٹر رضوان صاحب ایک ایسی شخصیت ہے. رحیم، آج کا یہ اعزازیہ میرے بہت ہی عزیز محترم جناب حاجی منیر محمد منیر صاحب اور جناب امین بوبی صاحب نے اس حوالے سے رکھا ہے کہ مجھے ہز ہائنس کنگ چارلس سوم نے مجھے MBE کے اعزاز سے نوازا ہے. یقیناً انہوں نے میری کمیونٹی کی خدمات کے لیے، جو گزشتہ 40 سالوں سے میں برٹش مسلم اور اپنے مسلمان بھائیوں کی شب و روز خدمت کر رہا ہوں، اس کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے اسے انڈوز کیا ہے، اور یہ میں اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہوں. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ صرف میرے لیے نہیں، یہ پوری کمیونٹی کے لیے اعزاز ہے. اور بالخصوص کووڈ-19 کے دوران جب ہر گھر سے تقریباً جنازے اٹھ رہے تھے اور ہر آدمی پریشان تھا، اس مشکل وقت میں میری ایج کے حوالے سے، ایج فیکٹر تک میری 75 ایئرز کی میری عمر ہے، تو مجھے ڈاکٹروں نے، میری فیملی نے منع کیا کہ آپ کی ایج جو ہے یہ ہائی رسک ہے. لیکن میں نے کہا کہ اس مشکل وقت میں مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یہ کمیونٹی کی خدمت کے لیے ہر وقت ہمارے ساتھ رہے ہیں. تو پھر اس کے ساتھ ہی ہم نے الحمدللہ بسم اللہ چاٹی کے پلیٹ فارم سے سیلاب زد خان کی بھی بھرپور مدد کی ہے، اور ہر موقع پر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بغیر کسی رنگ و نسل کے امتیاز کیے ہوئے اس ملٹی کلچرل معاشرے میں ہم نے انسانیت کی خدمت کی ہے، اور انسانیت کی خدمت کے جذبے کو ہمیشہ برقرار رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہز ہائنس چارلس سوم نے مجھے یہ ایوارڈ دیا ہے. اور اس ایوارڈ کے ملنے پر جہاں مجھے خود ذاتی طور پہ خوشی ہوئی ہے، وہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی نے، نہ صرف بوبی صاحب نے، حاجی منیر صاحب نے، بلکہ بہت سے لوگوں نے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے مجھے میسیجز کیے، ملاقاتیں کی، اور اس کو اپنا ایوارڈ سمجھتے ہیں. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کمیونٹی کا ایوارڈ ہے، اور یہ ہم سب کی مشترکہ کوششوں اور جدوجہد کا نتیجہ ہے. اللہ کے حضور میں یہی دعا ہے کہ مولا تعالیٰ صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور کمیونٹی کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تلاوت کے لیے جناب اشرف سیالی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ صدق اللہ العظیم. کسی کو حالات سے پہلے میں آپ کے توسط سے قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب کو MBE ملنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور خصوصی طور پر یہ اب ہماری کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا فخر ہے کہ ہمیں جو ہے نا یہ دیار غیر میں بھی رہ کر یہ اعزاز حاصل ہے. اور جہاں تک ہارون ہاشمی صاحب کا تعلق ہے، وہ پنڈی ڈسٹرکٹ کے ویسٹ مینجمنٹ کے چیئرمین ہیں. وہ UK کے دورے پر آئے ہیں، میرے بہت اچھے دوست ہیں، حلقہ PP7 کے PTI کے بہت ہی ایکٹیو ورکر ہیں. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. اور انہوں نے چونکہ اپنے علاقے کے اندر، جس علاقے سے میرا تعلق ہے کلر سیدہ سے، اپنے علاقے کے اندر انہوں نے کافی مطلب کاموں میں جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. ان کے اعزاز میں آج جو ہے ہم یہ ڈنر رکھ رہے ہیں. اور میں جتنے ہی مہمان آئے ہیں سب کو میں ویلکم کرتا ہوں. بہت مطلب سب کا مشکور ہوں کہ وہ اپنے قیمتی ٹائم سے ٹائم نکال کے تشریف لائے. بہت شکریہ جناب. خصوصی طور پر یہ کہتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ کمیونٹی کی جان ہے اور دن رات کام کرتے ہیں. ماشاءاللہ بوبی صاحب جو ہیں، ان کے لیے بھی ذرا ماشاءاللہ تالیاں ہو جائیں. میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے خصوصی طور پر سب سے پہلے بھرپور تالیاں. اور اسی کے ساتھ میں ریاض نوید صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں.
hosted an event in honor of Abdul Qasim Qazi Chishti Saab on being honored of from King Charles MBE, and it's very honor for us community, and we are gathering here a special dinner for in honor of with our Mayor Ditta Saab and few community leaders from different towns here to congratulate. So یہ ہمارے لیے بہت خوشی ہے جو چشتی صاحب کو آنر ملا جو ایم بی ہر سال میں جنوری میں یا مڈل آف دا ایئرز جو آنر لسٹ میں ہوتا ہے تو ہم کی خوشی ہے فرسٹ پاکستانی دس ایئر چشتی صاحب کو جو وہ اوارڈ ملا ہوا ہے جن کی جو محنت ہے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے ہمارے لیے سب یہ کمیونٹی کے گٹھے کرنے والے ہی ہے. مہربانی. تھینک یو. آقا رہے سلامت تمہاری نسبت یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کسے یہ تم ہی دو گے آقا تم ہی سے مانگے. قاضی عبدالعزیز چیسہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے, خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے لوگوں کو اب یہ اس ملک کے اندر بھی ریکگنائز کیا جا رہا ہے. اور خصوصی طور پہ چشتی کے حوالے سے چشتی صاحب کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ ان کی جو کمیونٹی کے لیے خدمات ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو جو ہے نا یہ ایوارڈ پہلے مل جانا چاہیے تھا, لیکن چلیں کہتے ہیں نا وہ دیر آئے درست آئے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ حاجی منیر صاحب کے حوالے سے کہوں گا جو آج کی محفل کے میزبان ہیں, ان کا بھی کمیونٹی میں بڑا نام ہے, بڑا کام ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کے جو سرکردہ لوگ ہیں انہیں کو اسی طرح یہاں ریکگنائز کیا جائے اور وہ لوگ ہم آگے بڑھیں. اور میں سمجھتا ہوں کمیونٹی کی بھی اب ضرورت ہے کہ ہمارے لوگوں کو ریکگنائز کیا جائے اور اس کے لیے ہم برطانیہ حکومت کے شکر گزار ہیں. اور ایک بات ضروری کرنی ہے آپ سے, چونکہ ہم پاکستان سے بھی یہ حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کا جو ہمارے لیے حصہ ہے بہت کم ہے, اور اس سلسلے میں اگر پاکستان ہائی کمیشن کوئی کام کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے باعث افتخار ہوگا. اکرم بہو صاحب تشریف فرمائیں, میں ان سے التماس کروں گا کہ وہ بھی آ کے جو ہے اپنے روزہ رسول پر اپنی حاضری لگوائیں. Prestige MBE. MBEs this year, I think it's over 60 people who've been on the honors list, and we are proud to say that in one of those lists are well-deserved Imam Saab, Abdul Aziz Chishti Saab, who is well known, not even in Luton. Father was a founder of Ghauziyah Trust in Luton. Back in 1986, they registered as a charity group to offer for religious and welfare support to the families. And I think it's a duty for everyone to serve our community, our Muslim brothers, and also it's a very honorable honor you have, sir. And not many people have met even Her Majesty the Queen and Majesty the King Charles recently. Just this you have met. It's a privilege to meet and be honored, and it's an honor for all of us. And one person cannot achieve without the rest of the community. And Mr. Chishti Saab alone, not only alone, he had a whole of community from Luton who was back behind him. Without those people, you couldn't be awarded a single person. There are so many people been working charity single-handed, and they're still yet to achieve a lot of goals. But this gentleman has achieved more than the goals he achieved. A well-deserved person. We salute you, sir. And also, Lord Saab, being in the house of Lord, again, it's not easy to become in the house of. So that is also a very honorable to be in the house of Lord, because house of Lord is where world debates, world decisions are made from the United Kingdom. And again, I will take this honor to salute Lord Saab has always spoken to in the house of Lord, in the debate against Kashmir. And most of the people in this country are for Kashmir. And I salute you. He always raised his voice. But I will also say another thing from my heart. Not everybody does. I've seen a lot of politicians that they keep quiet in those lords, but this man will not keep quiet, because what's happened in the Kashmir, you've
seen that, you see on the TVs how many of mothers or sisters being raped. How can we keep quiet? And we need more people like Lord Sahib in the House of Lord. We need more people like Chishti Sahib, because one day we are going to go away from this world. So we need people like a force to be left behind to carry on this work, ongoing work. And also our dear friend, Mr. Naveen Sahib, is an advocate from Supreme Court of Pakistan. So we like to hear him also share ideas and concern, because we have a lot of concern now for Pakistan here. We do have a British passport here, but our heart belongs to Pakistan here. So we always are. We like to hear your experience from Supreme Court, how we can progress, how we overseas will contribute to Pakistan. And our services, unfortunately, I was waiting for Mr. Harun Hashmi to come. He's on his way. I like even to address with our politicians there. Our voice is not always been recognized in Pakistan. We always been holding functions, events for the floods from there. And that is one thing so I would like to address when Mr. Harun comes there. And also our dear friend, Mr. Timur Saab, is managing BIA, not even UK, but whole of Europe here. And I heard he's been improving. They're looking into improving, inshallah. And we are always behind. Airline, Pakistan Airline was the first priority for us, and we will always support you, sir. We'd like to share a few other guest speakers here. I would like to first of all invite Raja Skandar Saab, and please just take a little bit time because there's more speakers there, and obviously we cannot wait for food too long, so we are all hungry. We've traveled from far away. Thank you very much. میرے لیے اعزاز کی بات تو یہ ہے آج کے دن کے لیے کہ ہماری کمیونٹی کے آج اتنے ستارے یہاں پہ موجود ہیں. ہمارے ساتھ لارڈ قربان صاحب ہیں, چشتی صاحب جنہوں نے ابھی ان دنوں میں ایون جو کنگ کے ہاؤس میں جا کے وہاں پہ ہماری پاکستانی کمیونٹی کا نام روشن کیا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک. اس کے علاوہ ہال میں ہر طرف دیکھ رہا ہوں عبدالرزاق ساجد صاحب ہیں ہمارے ساتھ. اتنی شخصیات ہیں یہاں پہ کہ شاید میں نام لوں گا تو وہ کافی لمبا ہو جائے گا, مگر سب کو مبارکباد یہ ہے کہ آپ سب کی طرف سے بھی میں چشتی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور کمیونٹی کی جو یہی کہنا چاہوں گا شارٹ میسیج کہ اسی طرح مل کے رہیں, اور جو لوگ آپ کے ساتھ چلتے ہیں اتنے عرصے سے, چشتی صاحب کی جس طرح کی خدمات ہیں, لارڈ قربان صاحب ہیں, باقی جتنے ساجد صاحب یہاں پہ موجود ہیں, تو ان لوگوں نے, ریاض بٹ صاحب ہیں, اپنا نام کمایا ہے اور وہ لوگوں کی خدمت کر کے کمایا ہے. تو میں یہ باقیوں سے بھی درخواست کروں گا کہ آپس میں جڑ کے رہیں. اگر آپ اکیلے رہیں گے تو ایک ہی رہیں گے, اور اگر مل کے کام کریں گے تو بہت زیادہ اتحاد جو ہے وہ آپ کا نظر آئے گا. تو میرا خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, اس سے پہلے کہ بابی صاحب مجھے اسٹاپ کریں. بہت شکریہ آپ سب کا. حضرت علامہ قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب, آپ کے ساتھ تشریف فرما جناب محترم لاٹ قربان حسین صاحب, دیگر آپ کے دائیں بائیں اور میرے سامنے تشریف فرما معزز شخصیات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس تقریب کی غرض و غایت آپ نے سماعت کی. خصوصی طور پر حضرت علامہ قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب کی کم و بیش نصف صدی پر محیط جو یہاں برطانیہ کے اندر کمیونٹی کی خدمات ہیں, اور اس کے علاوہ پاکستان اور دیگر ممالک کے اندر اسپیشلی جو مختلف تھیلیسیمیا اور دیگر بیماریوں میں مبتلا بچوں کے لیے ان کی خدمات ہیں, ان کا اعتراف کیا گیا اور انہیں MBE کے ایوارڈ سے نوازا گیا. دل کی گہرائیوں سے ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں. تقریباً 23 ایئر سے میں ذاتی طور پر جو اپنا مشاہدہ قاضی صاحب کو دیکھ رہا ہوں کہ دن رات انہوں نے کمیونٹی کی خدمت کی. اسپیشلی جو کووڈ کا زمانہ تھا, ایج بھی اوور 70 تھی, اور مجھے خود بتایا کرتے تھے, میرے بچے بھی مجھے کہتے ہیں کہ آپ انوالو نہ ہوں, آپ کی ایج زیادہ ہے اور حالات بھی آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ خطرناک تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے بغیر کسی چیز کی پرواہ
ہمارے لیے اعزاز بھی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کے لیے ایک انسپائریشن بھی ہے. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور جو اعزاز ان کو ملا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ساری فیملی کو اور ہماری ساری کمیونٹی کو ایک مبارکباد ہے. اور میں دیگر بھی جو یہاں پر لوگ تشریف فرمائے ماشاء اللہ خدمت خلق کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں, دیگر کمیونٹی کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان مزید خدمات کی توفیق صاحب لوگ فرمان حسین صاحب, آنریبل قاضی عبدل چشتی صاحب, چودھری منیر صاحب, ایڈوکیٹ صاحب فرام پاکستان, ہمارے تیمور بھائی, میرے بزرگوں بھائیوں, السلام علیکم. آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے معزز بزرگ بھائی جناب قاضی عبدل چشتی صاحب کو MBE کا ایوارڈ سے نوازا گیا ہے اور ہم انہیں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہماری کمیونٹی کے ممبران جتنے بھی پاکستانی کشمیری یہاں رہائش پذیر ہیں وہ بھی ایسے اچھے کام کریں اور اسی طرح جہاں ایک نام کمائیں. یہ MBE کوئی آسان کام نہیں ہے, ہر آدمی کو نہیں ملتا, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تو میں دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب چشتی صاحب کو اور اس کے ساتھ جناب ہمارے بھائی بھابھی امین صاحب, انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں کہ ہمیں یہاں بہت مشکلات ہیں. پاکستان ہم جاتے ہیں کوئی ہماری سنائی نہیں ہے, اوورسی کمیونٹی اتنا کچھ کرتی ہے پاکستان اپنے ملک کے لیے, یہاں سے ریمیٹنس جو بھیجتے ہیں اس سے آج دن تک گزارا ہو رہا تھا, آج دن تک پاکستان اس سے کام چلاتا رہا ہے. لیکن کچھ ایسے وجوہات کی وجہ سے ہم بھی تھوڑا بہت ہم نے ہاتھ پیچھے کر لی ہے. لیکن میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں, پاکستان ہمارا ملک ہے, ہمیں ہر حالات میں اس کی بالکل پرزور طریقے سے جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہمیشہ اس کے ساتھ چلنا چاہیے, کبھی ہاتھ پیچھے نہیں کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ حافظ. اجڑے ہوئے چمن میں بن کر بہار آنا, اے تاجدار بطحا کہنا صبا جو نکلے دربار مصطفیٰ سے, دربار مصطفیٰ سے کہنا صبا جو نکلے دربار مصطفیٰ سے, دربار مصطفیٰ سے پھولوں کو یا محمد, پھولوں کو یا محمد ملنا نہ بھول جانا, اے تاجدار بطحا جلوہ ذرا دکھانا, اجڑے ہوئے چمن میں بن کر بہار آنا, اے تاجدار بطحا. توفیق عطا فرمائے اور میری طرف سے بہت بہت مبارک ہے. تو اس میں اپنے بزرگوں کے دو جیسے آپ نے فرمایا, اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر ہر دا اس دا نام جتارن والا تو کسے میدان نہر تمہارے در سے ہلا لگی
तकरीबन 18 मुल्क में आता हूँ 90 से। हमारे जो यहाँ एशियन बिल्लामूम और पाकिस्तान और कश्मीर के जो लोग रहने वाले हैं यहाँ, दे डिड वेल फॉर द कंट्री, फॉर द यूके, और इन्होंने बड़ी मेहनत की है इस मुल्क को बनाने में। इस मुल्क के अंदर जो है ना बहुत काम किया लोगों ने, और अब सियासत के अंदर भी पॉजिटिवली हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। और बिलखसूस ये देखें ना, ये बड़ा आज़ाद है हमारे लिए कि ये अलामा साहब को उन्होंने सर का खिताब दिया। ये अच्छी बात है कि मेरिट की बुनियाद पर यहाँ लोगों को जो है ना वो नवाज दिया जाता है, जबकि ये मेरिट हमारे मुल्क के अंदर बेटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ हमने जो देखा वो मेरिट का बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है, इससे हौसला अफजाई भी होती है लोगों की, और लोग आइंदा भी बेहतर अंदाज में इस मुल्क के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। कि ये जो तकरीब है ख़ुसूसी तौर पर हज़रत अल्लामा काजी अब्दुल अज़ीज़ चिश्ती साहब को जो MBE का अवार्ड दिया गया किंग चार्ल्स तरफ से, और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए भी एजाज़ की बात है कि वो लोग जिन्होंने यहाँ पर करीबन निसफ सदी के लगभग मेहनत की, कम्यूनिटी की बिलौस खिदमात से अंजाम दी, और आज उनको रिकगनाइज़ किया यहाँ की गवर्नमेंट ने भी, और उन्हें इस एजाज़ से नवाजा है। और ये जो हमारी नौजवान नस्ल है उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन है कि अगर कम्यूनिटी की इस तरह खिदमत करें तो यकीनी तौर पर यहाँ पर यह है कि उसको तस्लीम किया जाता है और एजाज़ भी दिया जाता है। रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। सजाई है, और मेरे मुहतरम हज़रत अल्लामा काजी अब्दुल अज़ीज़ चिश्ती साहब और हमारे लॉर्ड कुर्बान हुसैन दोस्त अहबाब इस मुल्क के अंदर हैं, इनको आपने अपने किरदार से बताया कि हम अस्सलाम वालेकुम। देखें, हम तकरीबन ये थर्ड जनरेशन है जो पाकिस्तान से आई है, तो माशाल्लाह जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी ना, उन्होंने इस मुल्क में बहुत हार्ड काम किया, और उनकी कुर्बानियों से, उनकी वजह से आज हमारे बच्चे भी और जो थर्ड जनरेशन है वो ऊपर जा रही है। तो ये जो काजी साहब हैं, हम लोग हैं, वो हम फर्स्ट जनरेशन से आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आके हम लोगों ने मेहनत की है और कम्युनिटी की खिदमत की है, और उसका जो देखें ना इसला एक चीज़ साहब नहीं, दो बहुत सारे लोगों को मिल रहा है। तो काजी अब्दुल चिश्ती साहब जो हैं, अज़ीज़ चिश्ती साहब, माशाअल्लाह उनको जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने बहुत काम किया कम्युनिटी के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ लुटन में इतना अच्छा कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं, तो उस पर मैं अपनी पूरी यूके की कम्युनिटी की तरफ से, अपनी तरफ से मुबारकबाद करता हूँ कि ये जो उन्होंने काम किया है, ही डिज़र्व इट, तो वो डिज़र्व करते हैं। तो इस तरह के काम जो है ना दूसरों लोगों को भी आगे आना चाहिए और काम करें, इंशाल्लाह उनको भी इज्जत मिलेगी। 25 साल एज क्यों बताई? 25 साल एज क्यों बताई? पूरे कद से खड़ा हूँ, पूरे कद से खड़ा हूँ, तेरा है तो करम, पूरे कद से खड़ा हूँ, तेरा है तो करम, मुझको झुकने नहीं देता। आपने कहा कि आप एक से बढ़कर एक हीरा हैं, तो आज हम उस शख्सियत को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने यूके की सरजमीन के अंदर, हमने नहीं देखना कि ये बरादरी का कौन चौधरी है, ये बरादरी है, तो आप यकीन मानिए बरसात के उसकी खुशी की बहाली है, और आज ये सारी दुआओं का का जिक्र हो और हम उस महफिल में हों और कुछ हाजिरी ना कह न सके, हाजिर हो, तो इसलिए दिल चाह इसमें अच्छी बात। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मतलब है कि स्लो से मेरे दोस्त राजा ताज साहब और राजा नीफ साहब और आई वैकम से, और मतलब है कि अपना लूटन से
راجہ میر صاحب اور مطلب دوسرے جتنے لوگ آئے ہیں، مطلب اگر کسی کو تقریر کا یا کہنے کا کچھ موقع نہیں ملا میں معذرت کرتا ہوں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. ہارون ہاشمی صاحب چونکہ نہیں پہنچ پا رہے، وہ کہیں اسٹاک ہیں ابھی بھی، ان کا میسج ہے، تو اس لیے ہم جو ہے ابھی کھانے کا کریں گے. اور کھانے کو جانے سے پہلے ہم نے چونکہ وٹ فوڈ فورم کی طرف سے چونکہ جو چشتی صاحب کو ایم بی ای کا اوارڈ ملا ہے وہ تو ماشاءاللہ ایک یعنی بہت بڑی چیز ہے. ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ کوئی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ مطلب ہے کہ پیش کر سکیں، تو لہذا ہمارے ساتھ جو ہے وہ آپ سب لوگ شامل ہوں. تو مہربانی سب سے پہلے جناب ہم قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب کو مطلب ہے کہ ان کے مبارک اپنی رحمتوں برتن کروا دیں.